الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، آج اس جمعۃ المبارک کے موقع پر جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ روایت میں کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا ہے۔ صحابہ کا معمول تھا جب کوئی بات سامنے آتی تو زندگی بھر کا معمول بنا لیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے اصحاب رضوانہم اجمعین اس بات کو اپنے پلے باندھ لیتے۔ دماغ کیا کہہ رہا ہے، معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، سب سے بے خبر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو فخر سے بیان کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پیارے محبوب نے، میرے پیارے خلیل نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا ہے، مجھے خاص تاکید فرمائی ہے کہ ان پر عمل کرو۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ میں مساکین سے محبت کروں، غریبوں سے محبت کروں، غریبوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہو، غریبوں کے ساتھ میرے معاملات ہوں، غریبوں کے ساتھ میرا قرب ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ وصیت فرمائی کہ میں مساکین سے محبت رکھوں، اور نمبر 2 فرمایا مجھے حکم دیا میرے پیارے نبی نے کہ میں دین کے دنیاوی معاملات نہ دیکھوں، مال نہ دیکھوں، دنیا کے معاملات میں اس کو نہ دیکھوں جو مجھ سے آگے ہے، بلکہ دنیاوی معاملات میں میں اس کو دیکھوں جو مجھ سے نیچے ہے، اور دینی معاملات میں میں اس کو دیکھوں جو مجھ سے آگے ہے۔ فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں جب اپنے سے کم پر نظر ہوگی تو اللہ کا شکر ادا کرنا آسان ہوگا، اور دینی معاملات میں جب اپنے سے بڑے پر نظر ہوگی تو دین پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ پھر صرف یہی نہیں بلکہ جب دین کے معاملے کے اندر اپنے سے بڑے کو دیکھنا ہے تو اس کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے، اس کی پیروی کر کر خود بھی اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ پانا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ دنیاوی معاملات کو میں نہ دیکھوں، مال کی طرف میری توجہ نہ ہو بلکہ دین کی طرف میری توجہ ہو۔ اور نمبر 3 فرمایا مجھے میرے پیارے نبی نے حکم دیا میں قرابت داری کا خیال رکھوں، صلہ رحمی کروں، اگرچہ لوگ مجھ سے منہ موڑ لیں میں پھر بھی صلہ رحمی کروں، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا میرا جاری رہے۔ اب دیکھو ایک بندہ جب اس کو رشتہ دار تنگ کرتے ہیں تو
اس کا دل نہیں کرتا بات کرنے کو، اس کا دل یہ کرتا ہے کہ میں اس سے بات نہ کروں، جب یہ مجھ سے بات نہیں کرتا تو میں بھی اس سے بات نہ کروں، جب یہ اپنے معاملات میں مجھے نہیں بلاتا، اپنے جو پروگرام ہے اس میں مجھے نہیں بلاتا تو میں بھی اسے نہ بلاؤں۔ انسان کا جی یہ چاہتا ہے کہ میں یہ کروں، لیکن جی کی بات کو نہیں ماننا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے۔ حضرت ابوذر کہتے ہیں مجھے میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ تو صلہ رحمی کر، اگرچہ لوگ تجھ سے منہ موڑ جائیں، یعنی کہ کنارہ کش ہو جائے، الگ ہو جائے۔ نفس کی بات کو پھر حضرت ابوذر نے پیچھے چھوڑ دیا اور نبی کی بات کو لے لیا، نفس کی بات کی لاج نہ رکھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی لاج رکھی۔ یہ تھے صحابہ اکرام، انہیں معلوم تھا کہ کامیابی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسی کے اندر کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نفس کی بات کی پرواہ نہ کی، معاشرے کی پرواہ نہ کی، لوگوں کی پرواہ نہ کی، دل کی نہ سنی، دماغ کی نہ سوچی، بلکہ رسول اللہ کی بات کو مان لیا، اس کے اوپر عمل کر لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، اسے پہلے رسول اللہ کی اتباع کرنا ہوگی، پھر اس کے بعد اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا۔ پھر یہاں پر ایک بات اور ذہن کے اندر رکھیے گا، ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے اتباع، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک اطاعت اور ایک اتباع، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ مثال کے طور پر جو اطاعت ہے وہ باپ ہے تو بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ کام آپ نے کرنا ہے، تو بیٹا وہ کام کرتا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا یہ کام آپ نے نہیں کرنا، تو بیٹا وہ کام نہیں کرتا۔ یعنی کہ باپ کے حکم پر بیٹے کا عمل پیرا ہو جانا، جس کا باپ نے حکم دیا اس کو کر لینا، جس سے باپ نے منع کیا اس سے رک جانا، اس کا نام اطاعت ہے۔ اور اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع یہ کہتے ہیں کہ باپ نیک کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، باپ نے بیٹے کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، بلکہ بیٹا خود باپ کی طرف دے کر خود کر رہا ہے۔ باپ کو بیٹے سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جو بیٹا ہے وہ باپ کے نقش قدم پر چل رہا ہے، جو باپ کرتا ہے وہی بیٹا کرتا ہے، بلکہ باپ کے اشاروں پر چلتا ہے، تو اس کا نام ہے اتباع۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مطلوب ہے نا وہ اطاعت نہیں بلکہ اتباع مطلوب ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے، اس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم کہاں پر رکھا، میں اور آپ بھی وہاں پر رکھیں۔ باقی یہ بات کہ کیوں رکھا، معاملہ کیا تھا، وہ ساری بات کی وجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے وہ اللہ کے نبی کے ہر ایک عمل کے اوپر مر مٹنے والے تھے، کبھی کوئی سوال جواب نہیں، کوئی کچھ نہیں، جو رسول اللہ نے کیا بس صحابہ کرام نے رسول اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیا۔ اللہ کے نبی نے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیسا برتاؤ کیا، میں نے اور آپ نے وہی کرنا ہے۔ دشمنوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیسا برتاؤ کیا، میں نے اور آپ نے وہی کرنا ہے۔ آپ نے خوشی میں کیا کہا، خوشی کے موقع پر رسول اللہ نے کیا کہا، کیا کیا، غمی کے موقع پر رسول اللہ نے کیا کیا، میں نے اور آپ نے بھی وہی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کیسا کھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع قطع کیسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا معاملات کیسے تھے، میں نے اور آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ حضرت ابوذر کہتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا، ابوذر قرابت داروں کا خیال رکھنا، صلہ رحمی کرنا،
لوگوں کے ساتھ جوڑ رکھنا، اگرچہ لوگ تجھ سے روٹھ جائیں، منہ موڑ جائیں، لیکن تو نے نہیں روٹھنا، پھر بھی کوشش کرنا کہ جڑے رہنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے اندر عزت ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ لیکن افسوس در افسوس ہمیں اور آج کے ہمارے معاشرے کو ظلم کرنے میں فخر محسوس ہوتا ہے، معافی مانگنے میں ذلت محسوس کرتے ہیں، معاف کرنے میں ذلت محسوس کرتے ہیں۔ اس سب سے بڑا المیہ جو ہے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر ایک تو عمل نہیں، پھر اس کی بات نہیں، پھر اگر بات ہے تو پھر اس کے اوپر عمل کی کوشش نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب کسی کے ساتھ کوئی غلط یا سخت جملہ بول دیتا تو فوراً معافی مانگتا کہ مجھ سے غلطی ہے، مجھے معاف فرما دو، اور پھر بات یہاں تک نہیں بلکہ وہ جو سخت جملہ بولنے والا جو صاحب ہوتا وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے فلاں شخص کو ناراض کر دیا ہے، آپ سفارش کریں وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ دیکھو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا معمول تھا۔ لیکن ہمارے آج کے معاشرے کا جو معمول ہے اس کے برعکس ہے، جو تھوڑا سا ناراض ہوتا ہے نا یا تھوڑا سا منہ موڑنے کی کوشش کرتا ہے نا تو سامنے والا اس کو ایسے جواب دیتا ہے نا کہ دوبارہ وہ منہ اٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی سے کچھ غلطی ہو جائے تو ہم بجائے معاف کرنے کے ہم اسے ایسی سناتے ہیں نا کہ دوبارہ وہ پھر سامنے نہیں آ پاتا، اور اگر مجھ سے غلطی ہو جائے یا آپ سے غلطی ہو جائے تو پھر میں اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ مجھے معاف کر دے یا پھر یہ میری بات کو دل کے اوپر نہ لے یا کوئی بڑا مسئلہ نہ بڑھے۔ یعنی کہ جب میں اور آپ غلطی کرتے ہیں یا کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں ہم اچھی امید رکھتے ہیں، اور جب کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے پھر ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جبکہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے معافی مانگی جائے اور پھر وہ شخص معاف نہ کرے دن قیامت کے حوض کوثر پر میرے پاس نہ آئے۔ دیکھو کتنی سخت وعید ہے، یعنی کہ معاف کر دینا یہ بھی اچھی عادت ہے اور فضیلت کا ذریعہ اور باعث ہے، اور معافی مانگنا یہ بھی اچھی عادت، فضیلت اور عزت کا ذریعہ اور باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہے اخلاق عالیہ، اخلاق حسنہ۔ اب دیکھو حقوق العباد میں اللہ اور اس کے محبوب کی رسالت کے بعد اب دیکھو سب سے جو بڑا مقام اور مرتبہ ہے نا وہ والدین کا ہے۔ والدین کا توحید اور رسالت کے بعد جو حق ہے وہ والدین کا ہے، اور والدین کے بعد جو حق ہے نا تیسرے نمبر پر جس کا حق ہے نا وہ رشتہ دار ہیں، وہ قرابت داریاں ہیں، وہ رشتہ داریاں ہیں، ان کا حق ہے۔ اب دیکھیں رشتہ داریاں کہاں سے بنتی ہیں؟ یہ والدین سے بنتی ہیں۔ والدہ سے رشتہ ہوگا آگے چلے گا، والد سے ہوگا تو چلے گا، یعنی کہ داد کے یا نان کے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کچھ قریبی یا کچھ دور کے اگر کوئی رشتہ داریاں بنتی ہیں تو اس صاحب کی جو رشتہ داری بنی درمیان میں واسطہ کون بنا؟ والدین بنے۔ والدین کا دوسرا حق اور تیسرے نمبر پر رشتہ داروں کا حق ہے کہ ان کے حقوق کو پورا کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت نقل کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر دو خاصیتیں پائی جائیں، دو خوبیاں پائی جائیں، دن قیامت کے اس شخص کا حساب بہت آسان اور نرم ہوگا۔ وہ کون سی دو خوبی ہیں؟ نمبر ایک پہلی خوبی یہ ہے کہ کسی سے آپ سے کوئی شخص تعلق توڑے آپ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑیں، یہ خوبی۔ تعلق ایک شخص توڑ رہا ہے لیکن سامنے والا پھر بھی جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ معافی مانگتا ہے یا سلام رکھتا ہے یا گاہے بگاہے حال چال پوچھتا ہے۔ تعلق جو آپ سے توڑے آپ اس سے تعلق جوڑیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پہلی خوبی ہے جس کی وجہ سے دن قیامت کے حساب آسان ہوگا، نرم ہوگا، اللہ جنت کے اندر جگہ عطا فرما دیں گے۔ اور نمبر دو دوسری خوبی یہ کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ اسے درگزر کریں، معاف کر دیں۔
معاف کر دینا اور تعلق کا جوڑنا، یہ دو خوبی ایسی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے پیارے نبی رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کے اندر یہ دو خوبیاں پائی جائیں گی اس کا حساب دن قیامت کے بالکل آسان اور نرم ہوگا۔ اور فرمایا کہ تین وعدے ہیں فرمائی تین چیزوں کے اوپر کہ تین ایسی غلطیاں ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ تین غلطیوں میں سے کوئی غلطی پائی جائے اس کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہے اور اس کے لیے جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ نمبر 1، ایمان لانے کے بعد عہد کا توڑ دینا۔ ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول سے جو عہد کیا گیا اس کا توڑ دینا، فرمایا کہ اس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم نے کون سا عہد کیا؟ ہمارے درس قرآن میں چل رہا ہے الست بربکم، جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح سے پوچھا کہ عالم ارواح کے اندر تمام روحوں سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ بلا کیوں نہیں ہے، اللہ بھی ہمارے رب ہیں۔ جو عہد میں نے اور آپ نے صرف ایمان مفصل اور مجمل کے اندر کیا، اللہ ہم تیرے تمام احکامات مانیں گے، تو تو نے جس کام کا حکم دیا اس کو ہم اپنائیں گے، اس عہد کی بات ہے۔ جو شخص اس عہد کو توڑے گا فرمایا کہ اس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت اور جہنم کے اندر جائے گا۔ اور نمبر 2 فرمایا کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا، قرابت داری کا خیال نہیں رکھتا، فرمایا کہ اس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت اور یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ جو زمین کے اندر فساد پھیلاتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، جھگڑالو ہے، جو زمین کے اوپر جو ظلم کرتا ہے، فرمایا کہ یہ شخص بھی اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت اور دن قیامت کی جہنم کے اندر جائے گا۔ حضرت لیکن یاد رکھنا اگر میرے سے آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ غلطی کا ہو جانا میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بڑی غلطی نہیں ہے، لیکن غلطی کے بعد معافی کا نہ مانگنا اور اس غلطی کے اوپر اللہ رب العزت میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اس کے اوپر اصرار کرنا اور بار بار غلطی کو دہرانا یہ بڑی غلطی اور یہ پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگے کہ آ کر کہنے لگا ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، 2 مرتبہ یہ 3 مرتبہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو۔ کیا کہیں، کیا کہو؟ فرمایا اللہ کے نبی نے، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ آپ کی رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ تو اے شخص یہ کہے کہ اے اللہ تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور مجھے میرے عملوں کے بجائے تیری رحمت پر بھروسہ زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم یہ کہو۔ اس شخص نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے کہا پھر تم یہ کہو۔ اس شخص نے پھر یہ کہا، اللہ کے نبی نے کہا پھر تم یہ کہو۔ اس شخص نے پھر یہ کہا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ اب دیکھو یہ دعا کون سی ہے، اگر میں اور آپ اس کو یاد کر لیں اور میں اور آپ بھی 3 مرتبہ اگر دہرا لیں تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ میرے اور آپ کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اب دیکھو اللہ کے نبی نے اس صاحب سے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھوائی اور پھر اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگر میں اور آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیں اور گاہے بگاہے اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت میں اور آپ کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو ہم معافی مانگ لیا کریں۔ اللہ کی ذات رحیم ذات ہے، معاف کر دینے والی ذات ہے، اور جب کسی کا حق مار لیں، جب کسی کے اوپر ظلم کر لیں تو پھر بندوں سے بھی معافی مانگ لیا کرو، صاحب حق سے بھی معافی مانگ لیا کرو۔
معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے، اور معاف کرنے سے بھی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، حلفاً کہا کہ جو شخص معاف کر دیتا ہے کسی کو، اللہ اسے عزت بڑھاتا ہے، اس کی عزت کم نہیں کرتا۔ دیکھو، ایک ہے میرے اور آپ کے اندر کا تقاضا کہ میں اور آپ کسی کو معاف نہ کریں بلکہ بدلہ لیں، اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، شریعت کا مطالبہ کہ تم اگر کسی کو معاف کر دو گے تو تمہارا حساب آسان ہو جائے گا، کسی سے درگزر کرو گے تو اللہ رب العزت جنت کے اندر تمہیں جگہ عطا فرما دیں گے۔ اور بالخصوص رشتہ داریاں جو ہے نا، ان کو آپس کے اندر جوڑنے کی کوشش کیا کریں کہ جائیں کہ اب دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک صاحب اپنے بھائی یا بہن سے رشتہ مانگنے جاتا ہے، ان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ رشتے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب یہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں رشتہ مانگنے گیا تھا، بھائی تجھے رشتہ اگر نہیں دیا تو ان کا اپنا بیٹا اپنی بیٹی ہے، تیرا اپنا بیٹا تیری اپنی بیٹی، تیرے معاملات الگ ان کے معاملات الگ، وہ اپنی بیٹی اور بیٹے کی رائے کے بغیر ہاں کیسے کر سکتے تھے؟ دیکھو اس طرح کے ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں ہیں۔ اب ایک حدیث ہے، حدیث کو ذہن کے اندر رکھیے گا اور اس کو پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جب اللہ رب العزت نے رشتہ داریوں کو پیدا کیا تو یہ ساری کی ساری رشتہ داریاں ایک شکل کے اندر اکٹھی ہو کر اللہ رب العزت سے انہوں نے ایک فریاد کی اور کہا کہ اللہ تو ہمیں پیدا تو کر رہا ہے لیکن یہ لوگ ہمیں توڑ دیں گے، لوگ ہمیں توڑ دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رشتہ داریوں سے، قرابت داریوں سے اللہ نے کہا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ کیا میں تمہارے ساتھ وعدہ یہ کرتا ہوں جو تمہیں توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، اور جو تمہیں جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا۔ تو رشتہ داریوں نے کہا اے اللہ ہم تیرے اس وعدے پر راضی ہیں۔ اب دیکھو یہ اللہ رب العزت نے جو کہا، رسول اللہ نے جو بیان فرمایا وہ سچ اور حقیقت ہے۔ ہم معاشرے کے اندر معائنہ کر سکتے ہیں کہ جس نے بھی رشتہ داریوں کو توڑا یا رشتہ داریوں کو توڑنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے اسے اس دنیا کے اندر توڑ دیا، اور جس نے رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کی جائے کہ فوراً نہیں 10 سال 20 سال کے بعد اللہ نے اسے نواز دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے۔ لیکن آج ہمارا جو معاشرہ ہے نا، یہ بہت ظالم معاشرہ ہے۔ یہاں بھائی بھائی سے روٹھا ہوا ہے، یہاں بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، ایک گھر کے اندر 2 عورتیں ہیں وہ بھی ان کے آپس میں نہیں بنتی، دونوں کے الگ الگ منہ ہیں۔ تو یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو رسول اللہ نے فرمائی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا تھا کہ تم آپس کے اندر مل کے رہو، جڑ کے رہو، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو رحمت للعالمین ذات ہے، وہ تو رحیم ذات ہے۔ ہم تو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی جانور کے اوپر بھی ظلم کرتے ہوئے دیکھ کر برداشت نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کر دیتے تھے، روکتے تھے۔ جس طرح کہ آخری بات، ایک باغ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بول رہا ہے، اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا ہے، تو رسول اللہ نے اس کی گردن کے اوپر ہاتھ رکھا تو اس اونٹ نے اپنے سر کو رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو رسول اللہ نے اس کے مالک کو بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو کہ تم اونٹ سے کام زیادہ لیتے ہو، چارہ کم ڈالتے ہو، اور یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ اب دیکھو یہ رسول اللہ نے فرمایا، اس کے متعلق فرمایا، اونٹ کے متعلق فرمایا، اور اس بات کو میں اور آپ بخوبی سمجھتے ہیں اور واقف ہے اس بات سے، اونٹ ہے ہی بوجھ اٹھانے کے لیے، اونٹ کا کام ہی بوجھ اٹھانا ہے، اور اونٹ کا کام ہی اس کے اوپر چھری چلا کر اس کے گوشت کو کھانا ہے، اس کے گوشت کو کھایا جائے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ تم چارہ کم دو اور کام زیادہ لو، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، کیا ایک ملازم جو ہے آج کے دور کا، تمہیں کون اجازت دیتا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لو اور اجرت کم دو، اس کے اوپر بوجھ زیادہ ڈالو اور اسے اجرت کم دو؟ تمہیں کون اجازت دیتا ہے، اور کون تمہیں اس بات، اور تمہارا دل کیا اس بات کو گوارا کرتا ہے؟ پھر سوال میں اور آپ کے ذہن کے اندر یہ آتا ہے پھر اجرت کتنی دے اور کام کتنا دے، بس اجرت اتنی دے، اس کا نظام چل جائے،
اس کے گھر کا چولہا چل جائے، کم از کم اگر کسی کو میں نے اور آپ نے متحد کیا ہوا ہے جو میرے اور آپ کی بات کو مان کر اپنا وقت گزار رہا ہے، تو کم از کم میرے اوپر اور آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ میں اور آپ کم از کم اس کو اتنا معاوضہ دیں، کم از کم دن قیامت کے وہ میرا اور آپ کا گریبان پکڑنے والا نہ ہو۔ تو آج کے جو عنوان ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ رشتہ داریوں کے ساتھ جڑاؤ پیدا کریں، جڑ جائیں۔ اگر کوئی ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو اپنے ساتھ ملا لیں، اگر کوئی ناراض ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، اگر کسی سے ہم ناراض ہیں، آپ ناراض ہیں تو اسے معاف کر دیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ بغیر کسی مطلب کے اور مقصد کے کسی سے خیر خبر لیتا ہے، گاہے بگاہے اس کا حال پوچھتا ہے، خوشی میں مبارکباد، غمی میں اس کے افسوس میں شریک ہوتا ہے، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا یہ اس شخص کا جو عمل ہے یہ اللہ کی رضا ہے۔